نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے قضا ہو گئیں۔ بزی رکھا انہوں نے، دشمن کا مقابلہ ہے اور سب کچھ ہے، اس میں 4 نمازیں قضا ہو گئیں، یہاں تک کہ رات کا بھی کچھ حصہ گزر گیا، ظہر سے لے کر عشاء تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو حکم فرمایا، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور حضور نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی، عصر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی، حضور نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی اور حضور نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اذان ایک ہی بار ہوئی اور اقامت ہر نماز کے پہلے کی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز اگر اپنے وقت میں کوئی شخص ادا نہ کرے تو اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر کہ بہت سارے لشکر مل کر جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے تھے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، پھر پوچھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور نہیں پڑھی۔ تو پھر حضور نے مؤذن کو حکم فرمایا، اس نے اقامت کہی اور پھر حضور نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا اعادہ فرمایا۔ جو پہلے پڑھ چکے تھے اس کے باوجود حضور نے اس نماز کو دوبارہ پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پچھلی نماز باقی ہو، اگلی نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، اس میں ترتیب لازم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی پچھلی نمازیں قضا ہیں اور وہ 6 سے کم ہیں تو پھر اگلی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی ہیں، تو پھر تو وقتی نماز ہو جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی بچہ بالغ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد جو پہلی نماز تھی وہ اس نے نہیں پڑھی، ظہر کی فرض کر لیں، نماز اس نے نہیں پڑھی، ظہر کے وقت میں وہ بالغ ہوا اور وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، اب عصر پڑھنے آ گیا تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ظہر کی نماز ادا نہ کر لے۔ پہلے اس کو ظہر پڑھنی ہوگی اور پھر وہ عصر کی نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ نمازیں 6 نمازیں مکمل اس کی قضا ہو جائیں تو پھر اگلی نماز جو ہے اس میں ترتیب لازم نہیں ہوتی ہے، پھر وہ نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک ہی نماز قضا ہوئی تھی کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں پڑھی ہے، اور مغرب آپ نے پڑھ لی تھی، لہٰذا آپ نے عصر دوبارہ پڑھی اور اس کے بعد مغرب کا اعادہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان نمازوں میں ترتیب لازم ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک شخص کی بہت ساری نمازیں قضا تھیں، اب اس نے وہ قضا پڑھنا شروع کر دی، قضا پڑھتے پڑھتے اب 4 نمازیں رہ گئی ہیں، تو کیا اب ترتیب لازم ہوگی؟ نہیں، جب ترتیب 6 نمازوں کے بعد ایک بار ختم ہو گئی تو اب دوبارہ ترتیب لازم نہیں ہوگی اگر 6 سے نمازیں کم ہو گئیں تو۔ ہاں، 4 نمازیں کسی کی قضا ہوئی ہیں تو اگلی نماز نہیں ہوگی اس کی جب تک کہ وہ پچھلی 4 نمازیں ترتیب وار نہ پڑھ لے۔ لیکن اس نے 5ویں بھی نہیں پڑھی، اس نے 6ٹھی بھی نہیں پڑھی، تو اب 7ویں نماز ہو جائے گی، اور اب اس ترتیب لازم نہیں ہے بلکہ یہ کسی بھی طرح سے ان نمازوں کو قضا کر سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر کچھ نمازیں قضا تھیں، اس نے ساری نمازیں پڑھ لی، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے صاحب ترتیب، یا وہ شخص کہ جس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہیں ہے اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، یا کچھ قضا ہوئی اور اس نے پڑھ لی تو یہ صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے، اس لفظ سے یہ آپ اندازہ لگا لیں، اس کو پہلی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد والی نماز پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا جب تک وہ پچھلی نماز نہیں پڑھے گا اگلی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک صاحب ترتیب ہے جس پر کوئی نماز قضا باقی نہیں ہے، اس کی فجر کی نماز فرض کر لیں کہ قضا ہو گئی اور وہ جمعہ تک ادا کرنے آ گیا، تو اب دیکھ رہا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ اپنی فجر قضا پڑھے گا پہلے اور پھر جماعت میں شامل ہوگا، کیونکہ وہ پہلی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے اور پھر وقتی نماز وہ ادا کرے گا۔ تو یہ 6 نمازوں سے کم اگر نمازیں ہیں تو ترتیب لازم ہوتی ہے، 6 نمازوں سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اور ایک بار جب ترتیب ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی، تو اب 6 نمازیں رہ جائیں یا 3 رہ جائیں، ترتیب دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی ہے، تا وقت یہ کہ آپ ساری نمازیں پڑھ لیں اور آپ پر کوئی نماز نہ باقی ہو تو آپ پھر صاحب ترتیب بن جائیں گے۔